یہ سوچتا ہوں میرے رب کو یہی میری ادا پسند ہے کہ اسی لیے میرے رب ذوالجلال نے مجھے میرے نبی مکرم کی زبان سے جنتی کہہ دیا ہے۔ الرحمن الرحیم، احباب گرامی قدر، قرآن مجید کی ایک صورت کے اندر میرے رب ذوالجلال نے انسان کو کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے ایک چیز کے ساتھ بہترین انداز سے رہنمائی کر دی ہے۔ قرآن مجید کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اتنے واضح، صاف اور شفاف الفاظ کے اندر بالکل آگاہ کر دیا کہ جس میں انسان کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر 7 قسمیں اٹھانے کے بعد، 7 قسمیں کھانے کے بعد ایک بات میرے رب ذوالجلال نے بتلائی ہے، اور وہی بات انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کافی ہے۔ احباب گرامی قدر، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ تحقیق جس نے اپنے من کو صاف کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے من کو گندا کیا وہ ناکام ہو گیا۔ احباب گرامی قدر، میرے نبی کا فرمان اقدس ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد نبی کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی بزرگ بابا جی، ادھیڑ عمر، داڑھی کے سفید بال، اپنے ہاتھ میں جوتیاں اٹھائی ہوئے مسجد نبی کے دروازے سے داخل ہوئے۔ میرے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ دوسرے دن پھر یہی ماجرا ہوا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد نبی کے صحن میں تشریف فرما تھے، اور میرے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ تیسرے دن وہی بابا جی، وہی ادھیڑ عمر، داڑھی کے سفید بال، اپنے ہاتھ میں جوتیاں اٹھائے ہوئے مسجد نبوی سے داخل ہوئے، تو میرے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ احباب گرامی قدر، اللہ کے نبی کے محفل کی، صحابہ اکرام کی محفل میں ایک صحابی تشریف فرما تھے جن کا نام تھا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبادہ بن صامت کے دل میں یہ بات آئی کہ آیا کہ اس بابا جی کا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کے نبی کو اتنا پسند ہے کہ 3 دفعہ میرے نبی مکرم کی زبان سے جنت کی بشارت لے لی۔ عبادہ بن صامت نے یہ طے کر لیا کہ میں نے بابا جی کے اس عمل کو جھانچنے کی کوشش کرنی ہے کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے بابا جی جنتی ہیں۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں بابا جی کے گھر گیا اور میں نے بابا جی کو کہا، بابا جی میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھتیجے، کوئی بات نہیں، آپ رہیں ہمارے ساتھ۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں جب بابا جی کے پاس رکا، کہتے ہیں کہ میں رات بھر اپنے سر پہ چادر اوڑھ کے اس چادر سے ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے پوری رات یہ دیکھتا رہا کہ شاید بابا جی ابھی کوئی عمل کریں گے، ابھی کوئی عمل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں صبح فجر کی اذان تک دیکھتا رہا۔ نماز اذان کا وقت ہو گیا، فجر کی اذانوں کے بعد بابا جی اٹھے، انہوں نے وضو کیا، نماز فجر کی تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد بابا جی نے روٹین میں اپنے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور اس کے بعد اپنے کام کاج پہ چل پڑے۔ پوری رات گزر جانے کے باوجود بھی بابا جی نے 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھے، تہجد کی نماز نہیں پڑھے۔ حالانکہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں منافق بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے روز بھی یہی دیکھا، دوسرے روز بھی یہی دیکھا، تیسرے روز بھی میں نے یہی دیکھا، بابا جی نے کوئی 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھے، صرف اپنی فجر کی نماز ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، اور اپنے کام کاج پہ چلے گئے۔ تیسرے دن جب بابا جی اٹھے نماز پڑھنے کے بعد، جب جانے لگے تو میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے کہا میرے نبی نے یہ بات سچ کہی ہے کہ آپ جنتی ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں، لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دے دیا۔ بابا جی کہنے لگے، کیا آپ وہ عمل جاننا چاہتے ہو؟ میرے پاس تو اور ایسا کوئی عمل نہیں ہے، میری ساری زندگی میرا کو جو طریقہ کار ہے، جو دن کی روزمرہ کی روٹین ہے، وہ تو ساری آپ کے سامنے ہے۔ ہاں، اگر آپ وہ عمل جاننا چاہتے ہو تو میرے دل میں ایک بات ہے جس کا مجھے اندازہ ہے کہ میرا وہ عمل شاید میرے رب کو پسند ہے۔ بابا جی کے یہ الفاظ تھے، احباب گرامی قدر، یہ صورت کے اندر جو میرے رب کے بتایا ہوا فرمان ہے اس کی عکاسی ہے۔ بابا جی نے کہا، بیٹا آپ وہ عمل جاننا چاہ رہے ہو؟ کہنے لگے، بیٹا جب رات کے وقت میں اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو یہ جو میرا دل ہے، کہنے لگا میں رات کے وقت اپنے بستر پہ لیٹ کر اس کو ایسے صاف کر کے سو جاتا ہوں، گویا کہ اس میں کسی کے لیے ضد نہیں، اس میں کسی کے لیے عداوت نہیں، اس میں کسی کے لیے حسد نہیں، اس میں کسی کے لیے بغض نہیں، اس میں کسی کے لیے دشمنی نہیں، ایسے صاف کر کے سو جاتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں میرے رب کو یہی میری ادا پسند ہے کہ اسی لیے میرے رب ذوالجلال نے مجھے میرے نبی مکرم کی زبان سے جنتی کہہ دیا ہے۔ احباب گرامی قدر، قرآن مجید کی صورت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی، میرے رب ذوالجلال نے 7 قسمیں اٹھانے کے بعد ایک بات واضح انداز میں بتلا دی،
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے من کو صاف کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے من کو گندا کیا وہ ناکام ہو گیا۔